ابھی جب میں یہاں پر پہنچا، ان حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ مصافحہ کیا، استقبال کیا۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ بیان کرنے کے لیے تو بعد میں آنے والے عمدہ سے عمدہ خطبہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں، میں تو بس صرف اس لیے حاضر ہوتا ہوں اور آج بھی اسی نیت سے حاضر ہوا ہوں کہ وہ عظیم لوگ جن کی شب و روز کی محنت سے یہ گلشن آباد ہے اور قرآن پاک کی بہاریں یہاں پر ٹوٹ رہی ہیں، میں تو صرف ان حضرات کی زیارت کے لیے اور خصوصاً ان بچوں کی زیارت کے لیے جنہوں نے اپنے قرآن پاک سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص گھر کے آدمی ہیں۔ آج ہم اپنے ماحول میں جس کے ساتھ بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، جذبات میں، محبت میں ان سے کہہ دیا کرتے ہیں یہ تو ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ جس کو اللہ یہ فرما دے کہ یہ میرے گھر کے آدمی ہے، میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر اس ایک چیز کے علاوہ فضائل قرآن میں کوئی اور حدیث نہ بھی ہوتی، یہی ایک فضیلت ایسی تھی کہ قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے آدمی مر مٹتا ہے۔ یہ بہت بڑی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ یہ فرمایا کہ میرے گھر کے آدمی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں جنہوں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے گھر کے آدمی ہیں۔ قرآن والوں سے کیا مراد؟ قرآن تو الحمدللہ سارے ہی مسلمان تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں اہل قرآن سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے خاص کر دیا۔ ان کی شب و روز کی محنت، سوچ، فکر، اڑن، سب کچھ قرآن پاک کے لیے۔ اب قاری ممتاز صاحب جو یہاں پر کتنے بچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی ہر طرح کی ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا، ان کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، اور جب تک آدمی اس فیلڈ میں آتا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ محتمم کو کن دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور کتنی محنتوں کے بعد، جافا کشی کے بعد وہ ان طلباء کی خدمت کے لیے لوگوں سے ایک ایک پیسہ مانگ کر لا کر ان کے منہ میں خوراک ڈالتے ہیں، ان کے کھانے کے لیے انتظام کرتے ہیں، ان کی گرمی سردی کا انتظام کرتے ہیں، گرمی آ جائے تو ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرو، ان کے لیے کولر لگاؤ، پنکھے جلاؤ، سردی آ جائے تو ان کو سردی سے حفاظت کے لیے ان کے لیے ہیٹر لگاؤ، ان کے لیے پانی گرم کرو۔ کتنی ضروریات ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی وہ میسر نہ ہو،
لیکن محتمم مدرسے کا اپنے آپ کو محنت میں ڈال کر، مشقت میں ڈال کر یہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے یہ سارے انتظام کرتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مہمان ہیں سب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، قرآن سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ان مہمانوں کی، ان آنے والوں کی عزت، حرمت، ان کا اکرام اور ان کا احترام کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر یہ لوگ عمل پیرا ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جن کا شب و روز قرآن پاک کے لیے مخصوص ہے تو اللہ ان کو اپنا خاص بندہ فرماتے ہیں، یہ اپنے میرے گھر کے بندے ہیں۔ تو اس پر میں ان بچوں کو جنہوں نے اپنے سینوں میں، ان بچیوں کو جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کیا اور اتنی بڑی نعمت انہوں نے حاصل کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا قرآن پاک کو، اس کا سینہ نبوت کے سینے کا مشابہ ہو گیا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے سینے میں قرآن پاک محفوظ، تو سینے میں قرآن پاک محفوظ ہونے کے اعتبار سے ان بچوں کے، ان بچیوں کے سینے نبی علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ کتنی بڑی سعادت اور نعمت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حافظ قرآن کو جس قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جس طرح کے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مسلمان رمضان میں حج کے موقع پر کس طرح پر کشاں بیت اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، مشقت بھی اٹھا رہے ہیں، کاروبار بھی کسی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، گھر بار بھی کسی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیا کہ بیت اللہ کی زیارت ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اس حافظ قرآن کی قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے ایسے ہی نازل ہوتے ہیں۔ کتنے فضائل ہیں حافظ قرآن۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ جس قبر میں حافظ قرآن کو دفن کیا جاتا ہے، اس کی دائیں بائیں کچھ قبور، ان قبور والوں پر بدعملی کی وجہ سے عذاب مسلط ہوتا ہے، بدعملیوں کی وجہ سے عذاب میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب حافظ قرآن وہاں پر دفن ہوتا ہے تو حافظ قرآن کے اکرام اور احترام میں اللہ ان دائیں بائیں والوں سے بھی عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ جب حافظ قرآن کا اتنا اکرام اللہ فرما رہے ہیں، اس کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، تو خود حافظ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا خبر ہوگا۔ اس کی باقاعدہ تفصیلات آتی ہے حدیث پاک میں۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ نہ کچھ ہر روز سنانے کی ترتیب قائم کریں، ایک سپارہ، دو سپارے، اور والدین کو چاہیے کہ اس کی نگرانی کریں، اساتذہ کو چاہیے اس کی نگرانی کریں کہ جو انہوں نے دولت حاصل کی ہے کہیں ان کی ضائع نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک پڑھ کر یاد کر کے اس کے بھلا دینے پر اللہ کی طرف سے بہت بڑی وعید ہے۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
वनहशुरुहु यौमल क़ियामह। जिसने बाद मुफस्सिरीन ने सराहत की है कि जिसने कुरान पाक हासिल करने के बाद उसको पसे पुश डाल दिया, उससे एराज किया, उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, उसके अहकाम पर अमल नहीं किया, उसको हिफ़्ज़ किया तो उसको याद नहीं रखा, फरमाया कि उसको हम दो किस्म के अज़ाब में मुब्तला करेंगे, एक इस दुनिया में और एक आखिरत में। इस दुनिया में तो ये फ़इन्न लहू मईशतन वंका, उनकी मईशत तंग कर दी जाती है। अगरचे बज़ाहिर वो करोड़ोंपति हों, लाखोंपति हों, फरावानी हों, लेकिन उनके दिल इतने तंग और परेशानियों में वो इतने मुब्तला होते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही तंगी में होती है। और आखिरत में जो है उसकी फरमाया कि वनहशुरुहु यौमल क़ियामह, आखिरत में ऐसे शख्स को हम अंधा करके उठाएंगे। वो हाफिज़ कुरान कहेगा लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ अल्लाह मैं तो दुनिया में ठीक ठाक था, आँखों वाला था, देखता था, आपने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? हाफिज़ कुरान अल्लाह से सवाल करेगा। अल्लाह फरमाएंगे कज़ालिका, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अततक आयातुना फनसीतहा, तुझे मैंने अपना कलाम दिया, अपनी आयात दी, और तेरे ऊपर कितना एहसान किया था, इतने फ़ज़ाइल से तुझे मैंने मरसा किया, फनसीतहा, तूने उसका पसपुश डाला, उसको भुला डाला। वकज़ालिका यौम तुनसा, तो इसलिए हमने आज भी तुझे भुला दिया है, तो हमारी नज़रों से गिर गया है। बस जहाँ इसके फ़ज़ाइल हैं हुफ़ाज़ किराम इस चीज़ को पेश नज़र रखें कि इसको हमेशा महफूज रखने के लिए कितने फ़िक्र की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे भी आप सब हुफ़ाज़ किराम को भी इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए।